ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے خصوصی موضوعات پر گفتگو کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ خبروں کے ہنگامہ آرائیوں میں بعض خبریں رہ جاتی ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے بھارت میں مختلف ریاستوں میں اقلیتوں پر تو حملے ہو ہی رہے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا جو سلسلہ جاری ہے، وقتاً فوقتاً اس کی خبریں آتی ہیں۔ ایسے میں عیسائیوں کو بھی اور ان کے گرجا گھروں کو بھی لگاتار نشانہ بنایا جاتا ہے ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے، یا ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے کچھ گنڈوں کی جانب سے کہیں، یا دہشت گردوں کی جانب سے۔ کچھ دن پہلے چھتیس گڑھ بہت زیادہ سرخیوں میں آیا تھا، اور چھتیس گڑھ کا نارائن پور کیا وجہ تھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور تفصیلات اس کے لیے آپ کو اسکرین پر دی جاتی رہتی ہیں ہر ویڈیو میں۔ ناظرین گرامی، چھتیس گڑھ کے برہے بیڑا گاؤں کی 13 سالہ سنیتا کی 2 نومبر کو نارائن پور کی ضلع اسپتال میں ٹائیفائڈ سے موت ہو گئی تھی۔ شراوستی داس گپتا کی یہ رپورٹ ہے دی وائر کے لیے۔ اس کی شکریہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ رہا ہوں۔ جب اس کی لاش گھر لائی گئی، یعنی سنیتا کی، تو بڑی تعداد میں وہاں پہنچے گاؤں والوں نے خاندان کو عیسائی رسم و رواج کے مطابق لڑکی کی لاش کو گاؤں کی زمین میں دفن کرنے سے روک دیا۔ اس کے بجائے انہوں نے اصرار کیا کہ خاندان روایتی قبائلی رسم و رواج اور روایت کے مطابق لاش کو دفن کرے۔ سنیتا کے بڑے بھائی 18 سالہ منو پوٹائے نے متعلقہ اخبار کو بتایا کہ ہم بھی انہی کی طرح آدیواسی ہیں، لیکن وہ گاؤں والے نہیں چاہتے کہ ہم چرچ جائیں یا چرچ کے طور طریقوں پر عمل کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم روایتی یعنی قبائلی اصولوں اور رسم و رواج پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم عیسائیت چھوڑ دیں تو وہ ہمیں اس کی تدفین کی اجازت دیں گے۔ یہ مسئلہ اب یہاں کے ہر گاؤں میں عام ہو چکا ہے۔ آخرکار سنیتا کو جمعرات کی شام دیر گئے 2 نومبر اس کے گاؤں سے دور نارائن پور ضلع کے مرکز کے قریب ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ برہے بیڑا گاؤں ضلع کے مرکز سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل کے اندر واقع ہے۔ منو موٹائے اور سنیتا کی طرح ہی قبائل اکثریتی بستر علاقے میں بہت سے لوگوں نے عیسائیت اختیار کر لی ہے۔ تاہم ان لوگوں کو دوسرے گاؤں والے، جن میں سے کچھ کو ہندوتوا گروپس کی حمایت حاصل ہے، کہ بڑھتے ہوئے حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ قبائلی رسومات اور روایات کو ہندو دھرم کے مساوی مانتے ہیں، اس لیے غیر ہندو روایات پر روک لگاتے ہیں۔ منو پوٹائی نے کہا اگر حکومت بدلتی ہے ان انتخابات کے بعد تو یہ اچھا ہوگا کہ وہ سب کی بات سنیں۔ اس الیکشن سے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جس طرح سب کو سپورٹ کرتی ہے اسی طرح ہمیں بھی سپورٹ کرے اور ہمارے مسائل کو سنے۔ ہمارے پاس حقوق تو ہیں لیکن وہ ہمارے گاؤں میں حاصل نہیں ہیں، انہیں ہمارے حقوق کو یقینی بنانا چاہیے۔ گاؤں کے مذہبی امور کی نگرانی کرنے والے دیو کمیٹی کے رکن سنتو رام نے کہا کہ عیسائیوں کو اپنے اصل مذہب کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر آپ سناتن دھرم میں نہیں رہتے تو آپ دھرم ریتی مذہبی رسومات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں مناسب رسم و رواج کی پیروی کرے۔ گاؤں میں دیو ریتی پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مذہب اور ہماری دیو ریتی میں واپس آئیں۔ PESA پیسہ پنچایت پروویژن شیڈولڈ ایریاز میں توسیع ایکٹ 1996 کی اجازت دیتا ہے۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں
یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں. تفصیلات اسکرین پر. تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ. ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں. بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں. 9890963757. تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا. ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھتیس گڑھ میں انتخابات کا پہلا مرحلہ 7 نومبر کو تھا اور جن 20 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی ان میں سے 12 نشستیں بستر ڈویژن کے قبائلی علاقوں میں آتی ہیں. نارائن پور جہاں 7 نومبر کو ووٹنگ ہوئی، ریاست کے قبائلی علاقوں میں عیسائی مشنریوں کی طرف سے جبرن تبدیل مذہب کے بی جے پی کے دعووں کا مرکز بن کر کے ابھرا ہے اور لگاتار یہاں پر چرچوں پر حملے ہوئے ہیں. ستمبر میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے الزام لگایا تھا کہ بھوپیش بگیل کی قیادت والی کانگریس حکومت میں ریاست میں تبدیل مذہب کی لہر چل پڑی ہے. دوسری طرف کانگریس نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ بی جے پی کے پاس اٹھانے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں کو پولرائز کر رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق صرف گزشتہ سال دسمبر میں نارائن پور ضلع سے عیسائی مخالف تشدد کے 20 سے زیادہ معاملے سامنے آئے. نئے سال کی شروعات میں حالات اس وقت خراب ہو گئے جب 2 جنوری 2023 کو نارائن پور کے وشوا دیپی ہائی اسکول کے اندر واقع سیکریٹ ہارٹ چرچ میں توڑ پھوڑ کی گئی. یہ حملہ علاقے میں تبدیل مذہب کے حوالے سے قبائلی برادری کے ساتھ پولیس کی میٹنگ کے فوراً بعد ہوا تھا. حملہ اس وقت ہوا تھا جب اسکول کا سیشن جاری تھا اور کیمپس کے اندر بچے موجود تھے. اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. حملے کے بعد بی جے پی کے ضلع صدر روپ سائی سلام سمیت 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. چرچ کے پادری اور اسکول کے پرنسپل فادر جومون دیواسیا نے دیوائر کو بتایا تھا کہ نارائن پور میں اپنے 4 سال کے کام کاج کے دوران انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی تشدد کی توقع نہیں کی تھی. چرچ کو دوبارہ بنایا جا رہا تھا. حملے کے نشانات ابھی باقی ہیں. کئی شیشے کی کھڑکیاں اب بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی مرمت نہیں کی گئی. ایک ایسی جگہ تھی جہاں سینکڑوں لوگ آتے تھے. کہا کہ ان چرچ جو جگدل پور ڈائسس کے تحت آتا ہے 7 اضلاع میں 5 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اسپتال اور اسکولوں کو خدمات فراہم کر رہا ہے، تاہم اس نے اس عرصے میں کوئی تشدد نہیں دیکھا. وقت ناظرین گرامی، آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت میں کس طرح سے اس وقت ذات پات کے نام پر اور تشدد اختیار کرتے جا رہے ہیں اور اقلیتوں کو لگاتار جو ہے نشانے پر لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اور جب اس طرح کے علاقوں کے انتخابی تاریخ طے ہو جاتے ہیں پھر یہ جو ہے معاملہ، یہ موضوع جو ہے اٹھ کر کے سامنے آ جاتا ہے، جس کو لے کر کے شراوستی داس گپتا نے تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی تھی. باقی ناظرین گرامی مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،